بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں کہ مرنے کو مسلمان بھول گئے، دنیا کی کہانی یاد رہی اپنا افسانہ بھول گئے، انبیاء نے درس دیا تھا جو ہم کو اتفاق و اتحاد پیار و مساوات کا، آج ہم وہ سبق پڑھنا پڑھانا بھول گئے۔ حضرات و حاضرین اور سامعین محترم، آج 9 فروری 2024 کا یہ خطبہ جمعہ محمدی مسجد بھسرپورہ قصور سٹی کے اندر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری حاضری، آپ احباب کی تشریف آوری، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ کے اندر اس کو مقبول و منظور کر لے، میری اور آپ کی نجات کا یہ سبب بنا دے۔ وقت کی نزاکت کے پیش نظر میں اپنی بات کو انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ آج کا ہمارا موضوع وہ ہے معراج النبی۔ اللہ تعالیٰ نے 15 پارے سورت بنی اسرائیل کے اندر اس بات کا تذکرہ فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے مختصر حصے میں بیت المقدس سے مسجد حرام سے آسمان کی سیر
دوسرے تیسرے چھٹے ساتویں سدرۃ المنتہا اللہ تعالیٰ سے ملاقات، قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی کہ بارکنا حولہ، اس اللہ کے گھر کے گرد و نواح ہم نے اپنی برکات رحمت کا نزول کر دیا ہے، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ آپ لوگ میری رحمت کا اندازہ لگا لیں اور میری عجائبات قدرت کا آپ نظارہ کر لیں۔ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے جو سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے۔ آج کی ہماری گفتگو دیگر باتوں سے ایک الگ اور منفرد ہوگی۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ معراج کا معنی کیا ہے؟ معراج کا مطلب ہے سیڑھی، معراج کا مطلب ہے اوپر چڑھنا، پروان چڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو معراج جو کروائی گئی، اس کے لیے جو سواری کا اہتمام کیا گیا اس کا نام تھا براق۔ کیا نام تھا؟ حدیث کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا وہ گدھے سے تھوڑا سا بڑا تھا، خچر سے تھوڑا سا چھوٹا تھا، سفید رنگ کا تھا، اور اسی لیے بجلی کو عربی کے اندر برق اور برق سے براق، بجلی اگر اسلام آباد سے اس کا بٹن اگر آن کر دیا جائے تو آپ کے پاس گھنٹے تک بجلی آ جاتی ہے نا، کہ ایک سیکنڈ میں اسی وقت۔ اور اسی لیے لفظ براق، اللہ تعالیٰ نے ایسی سواری کا اہتمام کیا کہ جہاں تک انسان کی نظر جاتی ہے وہاں تک اس کا ایک قدم ہوتا تھا۔ اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو معراج کیوں کروائی ہے؟ سوال بنتا ہے کہ نہیں؟ بنتا ہے نا۔ گزارش یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی وفادار بیوی، غم گسار بیوی، سب سے پہلی بیوی، کیا نام تھا ان کا؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جب وہ فوت ہو گئی، اتنی مالدار خاتون تھی، مورخین لکھتے ہیں اگر قافلہ چلتا، راستے میں پڑاؤ کے لیے اترتے، میخیں گاڑی جاتی، وہ اس وقت لکڑی کی یا لوہے کی میخ نہیں ہوا کرتی تھی، وہ سونے کی میخیں ہوا کرتی تھی۔ یہ سارا مال و متاع کس کا تھا؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، اتنی مالدار خاتون، جب ان کا انتقال ہوا اور اسی سال اللہ کے رسول کا چچا ابو طالب بھی فوت ہو گیا، اللہ کے رسول کو اتنا صدمہ، اتنی افسردگی، اتنی پریشانی، اتنی ٹینشن، اس پریشانی کا سال، اس کو اللہ تعالیٰ نے نام رکھا عام الحزن، غم کا سال۔ کون سا سال؟ غم کا سال، پریشانی کا سال۔ آپ کی اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے، آپ کی پریشانی کو ہٹانے کے لیے
اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو معراج کروا دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو معراج کروائی گئی، اس وقت اللہ کے رسول کی عمر کتنی تھی؟ 52 سال 9 مہینے اللہ کے رسول نبوت کا اعلان کر چکے۔ آج ہمارے کچھ مسلمان اور دیگر غیر مسلم بھی آپ کی معراج کے اوپر بے شمار اعتراضات کرتے ہیں اور لوگوں کو چیلنج کرتے ہیں۔ سب سے پہلا اعتراض حدیث کے اندر آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو معراج کروایا گیا، آپ ام ہانی کے گھر میں لیٹے ہوئے تھے۔ دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول بیت اللہ میں لیٹے ہوئے تھے۔ اب دونوں حدیث کا موازنہ کیا جائے، علماء اس کا جواب یہ دیتے ہیں، پہلے دن صرف اتنا ہی ہوا کہ پہلے دن اللہ کے رسول ام ہانی کے گھر میں تھے، دوسرے دن جب آپ کو معراج کروائی گئی اس وقت آپ بیت اللہ میں لیٹے ہوئے تھے۔ یہ دو الگ الگ معاملات ہیں، واقعات ہیں۔ اب دیکھنا ہے، غور کرنا ہے، آپ نے غور و خوض کرنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ معراج کے لیے گئے، احادیث کے اندر آتا ہے کہ بیت اللہ کی کنڈی ابھی تک وہ ہل رہی تھی۔ معراج کر کے جب واپس پلٹے، آ کے دیکھا کہ بیت اللہ کی کنڈی ابھی تک وہ حرکت کر رہی تھی۔ انسان اس نے اعتراض کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل سلیمہ عطا کی۔ لفظ سبحان وہاں پر استعمال کیا جاتا ہے، یاد رکھنا ایک نکتے کی بات، جہاں پر انسانی عقل سوچ سوچ کے دھنگ رہ جائے، آگے انسانی عقل وہ سوچ و بچار نہ کر سکے، غور و فکر، مراقبہ، میڈیٹیشن، سوچ و بچار پیدا نہ کر سکے، انسانی عقل جہاں پہ اس کی انتہا ہوتی ہے اس سے آگے لفظ سبحان کی ابتدا ہوتی ہے۔ آئیے آپ کے ان سوالوں کا جواب میں مختصر وقت میں مختصر آپ کو دینے جا رہا ہوں۔ انسان نے انکار کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل سلیمہ عطا کر دی۔ انسان نے جدید ٹیکنالوجی کے دور میں پنکھے تیار کیے، آدمی بٹن آن کرتا ہے، پنکھا چلنا شروع کر دیتا ہے، لائٹ چلی جاتی ہے، پنکھا پھر بھی گردش کر رہا ہے، حرکت کر رہا ہے۔ لوگوں کو یہ بات سمجھائی، تیرے ہاتھوں سے بنایا ہوا پنکھا بجلی چلے جانے کے بعد بھی اگر وہ حرکت کر سکتا ہے، گردش کر سکتا ہے، تو اللہ کے رسول کے دروازے کی کنڈی جو ہے وہ حرکت نہیں کر سکتی؟ احادیث کے اندر آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ معراج کے لیے گئے، واپس پلٹے، آپ کا بستر مبارک ابھی تک وہ گرم تھا۔ معراج کر کے واپس آ گئے، بستر مبارک ابھی وہ گرم تھا۔ انسان نے اعتراض کیا، عقل یہ بات ماننے سے دھنگ رہ گئی۔ آدمی اتنی دور جائے، سفر کر کے عجائبات قدرت کا نظارہ کرے، واپس پلٹ کے آ جائے، بستر اس کا ابھی تک گرم ہو۔
اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل سلیمہ عطا کی. اس نے اپنے ہاتھوں سے چائے کا تھرمس تیار کیا، رات کو اس میں چائے گرم ڈالتا ہے، صبح کو دیکھتا ہے ابھی تک چائے اس میں گرم پڑی ہوئی ہے. اور لوگوں کو یہ بات سمجھائی، کائنات کے لوگوں، تمہارے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چائے والی تھرمس، اس میں اگر اتنی دیر تک چائے گرم رہ سکتی ہے، کیا اللہ کے رسول کا بستر مبارک وہ گرم نہیں رہ سکتا؟ احباب ذی وقار، بے شمار اعتراضات کرنے والوں نے اعتراضات کیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ معراج کے لیے گئے، جنت کو دیکھا، جہنم کو دیکھا، ان سے بات چیت کی، کلام کی، گفتگو کی، انسانی عقل اس نے انکار کر دیا. اتنی دور سے بیٹھا ہوا آدمی، بات اس کی آواز کیسے چلی گئی؟ آپ یہاں پہ بیٹھ کے قصور سٹی کے اندر کسی اور ملک کی یا کنٹری کی بات نہیں کرنے لگا، یہاں سے بیٹھ کے دوسرے سٹی کے اندر اپنی آواز کو پہنچا سکتے ہیں کہ نہیں پہنچا سکتے ہیں؟ آج کل کے ماڈرن دور میں یوں سمجھیں، ٹیلی ویژن وی سی آر کا دور، اس سے آگے بڑھ کے نیٹ ورک کا دور، موبائل ایجاد کیا، سٹی قصور کیا، آپ کا پورا ملک پاکستان پوری دنیا کے اندر بیٹھ کے ایک دوسرے کو موبائل فون پہ بات کرتے ہوئے آپ کی آواز ادھر جا رہی ہے، اس کی آواز ادھر آ رہی ہے، آپ کی پکچر تصویر ادھر جا رہی ہے، اس کی تصویر ادھر آ رہی ہے. لوگوں کو یہ بات سمجھائی، لوگوں، تمہارا ایجاد کرتا موبائل فون، اس میں اگر آواز آ سکتی ہے، جا سکتی ہے، کیا اللہ کے رسول ان کی آواز نہیں آ سکتی؟ آپ ان سے کلام گفتگو نہیں کر سکتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو معراج کروایا گیا، انسانی عقل اس نے انکار کر دیا، ہم نہیں تسلیم کرتے. انسان کیسے زمین و آسمان کی فضا میں کیسے اڑ سکتا ہے؟ انسانی عقل اس نے انکار کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل سلیمہ عطا کی. اس نے ہوائی جہاز تیار کیا، اس میں بیٹھ کے سفر کر رہا، زمین و آسمان کی فضا میں دوڑ رہا، لوگوں کو یہ بات سمجھائی، تیرا بنایا ہوا ہوائی جہاز اگر تو اس میں بیٹھ کے سفر کر سکتا ہے، کیا اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو معراج نہیں کروا سکتا ہے؟ احباب ذی وقار، احادیث کے اندر بے شمار ایسے روایات قصے موجود ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جب معراج کے لیے لے جایا جانے لگا، حضرت جبرائیل وہ آئے، اللہ کے رسول کا دل مبارک یہاں سے سینہ چاک کیا، شق صدر کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپریٹ کیا. اسی حدیث کو سامنے رکھ کے آج ڈاکٹر یہ بات کہتے ہیں انسانی آپریٹ ہو سکتا ہے، انسانی اعضاء ان کو چینج کیا جا سکتا ہے. احباب ذی وقار، اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے، اللہ کے رسول کا دل مبارک نکالا گیا، سونے کے تھال کے اندر رکھ دیا گیا. اب اعتراض یہ پیدا ہوتا ہے کہ سونا تو مرد کے اوپر حرام ہے، سونے کے تھال میں دل کیوں رکھا ہے؟ سونا حرام ہے کہ نہیں؟
مرد کے اوپر انسان کے اوپر جو مرد ہے اس کے لیے سونے کا استعمال منع ہے، حرام ہے۔ سونے کے برتن، اس میں کھانا ممانعت ہے، سخت وعید ہے۔ جو آدمی دنیا کے اندر سونے کے برتن استعمال کرتا ہے، جنت کے اندر اس کو ان برتنوں سے دور کر دیا جائے گا۔ اگر سونے کی انگوٹھی آدمی نہیں پہن سکتا تو آیا کہ سونا دیگر وہ استعمال کر سکتا ہے؟ اب اللہ کے رسول کا دل مبارک سونے کے تھال میں کیوں رکھا گیا ہے؟ بات یاد رکھنا، پہلی بات یہ ہے کہ یہ سونا دنیا کا نہیں تھا، یہ جنت کا لایا گیا تھا۔ جنت کے اندر سونے کے برتن ہوں گے، اس کو آدمی استعمال کرے گا، کھائے گا، پیے گا، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے گا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ سونا جو ہوتا ہے وہ ثقیل ہوتا ہے، سونا جو ہوتا ہے وہ بھاری ہوتا ہے، وزنی ہوتا ہے۔ اللہ نے اپنی کتاب قرآن کے اندر اعلان کیا، اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، اے محبوب ہم آپ کے اوپر وحی کا بوجھ ڈالنے والے ہیں تاکہ آپ وحی اٹھائے جانے کے قابل ہو سکیں۔ اور احادیث کے اندر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جب آپریٹ کیا گیا، پتا مبارک وہ آپ کا نکال دیا گیا۔ اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ آپ کا پتا کیوں نکالا گیا ہے؟ پتا نکالے جانے کی حکمت کیا ہے، مصلحت کیا ہے، وجہ کیا ہے، علت کیا ہے، ریزن کیا ہے، سبب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، پتے کے اندر ہمیشہ غصہ ہوتا ہے۔ جب انسان غصے میں آتا ہے، لڑائی جھگڑا کرتا ہے، غیظ و غضب میں آتا ہے، وہ یہ بات کہتا ہے یارو ہمارا جسم کوئی لوہے کا نہیں بنا ہوا، آپ کا بھی جسم کوئی لوہے کا نہیں بنا ہوا کہ گولی نہ گزرے، ہم بھی پیٹ میں پتا رکھتے ہیں، ہم بھی اپنی منہ میں زبان رکھتے ہیں۔ غصے میں آ کے یہ بات کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ کہہ دیتا ہے۔ آپ کا پتا اس لیے نکال دیا گیا تاکہ آپ کا غصہ ختم کر دیا جائے۔ اور آگے بڑھئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو معراج کے لیے لایا گیا۔ یہ زمین سے آسمان کا فاصلہ یہ 500 سال کا فاصلہ ہے۔ اور یہ بات یاد رکھنا، پہلا آسمان، اس کی موٹائی، اس کا فاصلہ بھی 500 سال کا فاصلہ ہے۔ کتنا ہو گیا؟ جتنا زمین سے آسمان کا فاصلہ ہے اتنا ہی پہلے آسمان کی موٹائی کا فاصلہ ہے۔ اور اس کے اوپر دوسرا آسمان، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، اس کے اوپر سدرۃ المنتہا، اس کے اوپر بیت المعمور۔ بیت المعمور وہ جگہ ہے جس طرح دنیا کے اندر ہمارا دنیا کے اندر بیت اللہ، اللہ کا گھر موجود ہے، اسی سمت کے بالکل اوپر اللہ تعالیٰ نے آسمان میں بیت المعمور بنایا ہے، جہاں پر روزانہ 70,000 فرشتہ اس بیت المعمور کا طواف کرتا ہے۔ اور جو فرشتہ ایک دفعہ طواف کر لیتا ہے دوبارہ اس کی باری نہیں آتی۔ اتنے فرشتے اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں۔ آئیے عجائبات قدرت کو دیکھیے۔ اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو معراج کے لیے لے جایا گیا، پہلے آسمان پہ حضرت آدم علیہ السلام۔ اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ حضرت آدم کو پہلے آسمان پہ کیوں رکھا ہے؟ سوال بنتا ہے کہ نہیں بنتا ہے؟ سوال کا جواب بھی ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ حضرت آدم کو پہلے آسمان پر اس لیے رکھا کہ وہ سب سے پہلے نبی ہیں، اسی لیے ان کو پہلے آسمان پہ رکھا ہے۔ دوسرے آسمان پر تیسرے چھٹے 8 انبیاء کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ احادیث کے اندر ان تمام 8 نبیوں کا تذکرہ موجود ہے۔ اب سوال ایک اور بنتا ہے کہ ان 8 نبیوں سے ملاقات ہوئی، باقیوں نبیوں سے وہ ملاقات کیوں نہیں ہوئی؟ صرف ان 8 نبیوں سے ملاقات، باقی بھی تو نبی تھے، ان کو آسمان پہ کیوں نہیں رکھا گیا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اپنی بات کو انتہائی اختصار کے ساتھ سمیٹ رہا ہوں، وقت کی نزاکت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ کے پاس گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، محبوب، کوئی کسی کے پاس مہمان جاتا ہے، وہ حسب توفیق کنوں سیب دیگر اشیاء وہ لے کے جاتا ہے، آپ میرے پاس آئے ہو، میرے لیے کیا لے کے آئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا، التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ۔ اللہ میں تیرے پاس آیا ہوں، اللہ میں تیرے پاس آیا ہوں مہمان بن کے، محبوب کیا لے کے آئے ہو؟ اللہ میں عاجزی انکساری لے کے آیا ہوں۔ آپ کے پاس ہے عاجزی انکساری کہ نہیں؟ تکبر ہے، کبر ہے، ریا ہے، اپنے آپ کو بڑا پن کہنا موجود ہے۔ اگر آج ہمارے پاس نہیں ہے تو عاجزی اور انکساری نہیں۔ احباب سی وقار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے تحفہ کیا دیا تھا؟ کس چیز کا؟ نماز کا۔ آدمی کو تحفہ ملے وہ اس کو سنبھال کے رکھتا ہے کہ ضائع کر دیتا ہے؟ آپ کو نماز کا تحفہ ملا، کہاں پہ؟ زمین پہ؟ آسمان پہ لے جا کے۔ یاد رکھنا، حج کی باری آئی، اس کی فرضیت زمین کے اوپر، روزے کی باری آئی، اس کی فرضیت زمین کے اوپر، نماز کی باری آئی، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو آسمان پہ لے جا کے یہ نماز کا تحفہ دیا، 50 نمازوں۔ بھلا ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بر وقت ملاقات ہو گئی۔ حضرت موسیٰ کہنے لگے، جی کہاں سے؟ جی بڑے گھر سے ہو کے آ رہا ہوں، کچھ ملا ہے؟ جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے 50 نمازیں عطا کر دی۔ حضرت موسیٰ کہنے لگے، آپ میری مانیں، میں بنی اسرائیل میں زندگی بسر کر کے آیا ہوں، آپ اللہ تعالیٰ سے تخفیف کے لیے جائیے، التجا کیجیے، عرض کیجیے۔ اللہ کے رسول نے 9 چکر لگائے۔ کتنے چکر؟ 9 5 45۔ ایک چکر اگر اور لگ جاتا موج نہ ہو جاتی؟ بھٹو نے کہا تھا، مولوی خدا کرے کہ یہ 50 نمازیں رہتی، مولوی اسی دھیانے لگے رہتے، ہمارے لیے ٹائم نہ نکالتے، ہم اپنی حکومت کرتے رہتے۔ بھٹو کہاں گیا؟ مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔
کسی جواب دینے والے نے محبوب آپ کی امت پڑھے گی 5، میں مالک رب اس کا ثواب 50 نمازوں کے برابر عطا کر دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کو اٹھائیے، آپ نے فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، مسلمان بندہ اور کافر بندہ، ان دونوں کے درمیان فرق کرنے والی صرف ایک ہی چیز، وہ نماز ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا بین العبد و بین الشرک ترک الصلاۃ، مسلمان بندہ اور مشرک بندہ، ان دونوں کے اندر فرق کرنے والی ایک ہی چیز، وہ نماز ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اوصانی خلیلی اللہ تترک الصلاۃ مکتوبۃ متعمدا فإن قطعت وحرقت۔ ابو درداء، جب تک تیرے جسم میں جان ہے، تیرے منہ میں زبان ہے، نماز اس کو کہیں جان بوجھ کے ترک نہ کر دینا، چھوڑ نہ دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا من اقام الصلاۃ فقد اقام الدین، جس بندے نے نماز کو قائم کر لیا اس نے پورے دین کو قائم کر لیا ہے۔ ومن ہدمها فقد ہدمها الدین، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے پورے دین کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا ہے۔ یارو، آج ہم نماز پڑھیں تب بھی مسلمان، نماز نہ پڑھیں تب بھی مسلمان۔ پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں لکھتے ہیں لا یصلی علیہ ولا یدفن فی مقابر المسلمین، بے نماز انسان، اس کا نماز جنازہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنے کی ضرورت نہیں۔ بے نماز انسان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا جب صبح آذان ہوتی ہے شیطان انسان کو تھپکیاں دیتا ہے، سو جا، لمبی رات ہے، آرام کر لے، حتیٰ کہ جماعت ہو جاتی ہے، جاتے ہوئے اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے۔ حدیث ہے کہ نہیں؟ ایک آدمی بڑا کلیور، انٹیلیجنٹ، ذہین و فطین، فہم و فراست کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے کان میں انگلی مار کے کہنے لگا کہ شیطان کا پیشاب نظر تو نہیں آتا۔ میں نے کہا شیطان نظر آتا ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ میں نے کہا جیسے شیطان نظر نہیں آتا اس کا پیشاب بھی نظر نہیں آتا۔ یہ دیکھ فرمان کس کا ہے، بتایا کس نے ہے، کہا کس نے ہے؟ اللہ کے رسول نے بتلا دیا، ہم نے تسلیم کر لیا۔ ہماری عقل مانے نہ مانے، ہمارا دماغ اس کو سمجھے نہ سمجھے، اللہ کے رسول نے بتلا دیا یہ بات حق ہے اور سچ ہے۔ ساری کائنات کی بات اس کو ٹھکرایا جا سکتا، اگر کسی کی بات کو رد نہیں کیا جا سکتا تو رسول اللہ کی بات کو نہیں کیا جا سکتا۔ احباب ذی وقار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا رکعت الفجر خیر الدنیا وما فیہا، صبح کی 2 رکعتیں ایک طرف، ساری کائنات ایک طرف، سارا جہان ایک طرف، ساری دنیا ایک طرف، ساری کائنات مل کے صبح کی 2 رکعتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔
اس دنیا کے اندر اب کتنا کچھ موجود ہے. دنیا کے اندر لوہا موجود ہے، لکڑی موجود ہے، گاڑیاں موجود ہیں، بہترین پلاٹ موجود ہیں، کوٹھیاں بنگلے موجود ہیں. اس دنیا کے اندر بینک بیلنس موجود ہے، سونا چاندی موجود ہے، ڈالر روپیہ مال و زر موجود ہے. اگر انسان کو سونے کی ایک اینٹ اگر مل جائے، یہ پھولے سماتا نہیں مجھے اتنا سونا مل گیا. کہا صبح کی 2 رکعت ایک طرف، ساری کائنات ایک طرف، ساری کائنات مل کے صبح کی 2 رکعتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی. میرے برادر مکرم غور کرنا، اگر تو صبح کی نماز کو ترک کر رہا ہے، چھوڑ رہا ہے، تو اپنا فائدہ کر رہا ہے، نقصان کر رہا ہے. جج تو ہے، فیصلہ تیرے اوپر ہے. اب میں نے آپ سے پوچھنا ہے، آپ صبح کی نماز کے لیے بیدار ہوتے ہو کہ نہیں؟ اٹھ جاتے ہو کہ نہیں؟ بستر پیارا ہے، چارپائی پیاری ہے، نیند پیاری ہے. یارو آج وقت ہے اپنا احتساب کرنے کا، آج وقت ہے اپنے گریبان سے پکڑ کے اپنے آپ کو مخاطب کر کے، اے غافل انسان، آیا کہ تو نمازوں کے ایسے تارک ہی بنا رہے گا؟ رب کا نافرمان باغی سرکش رہے گا، نہ جانے کہ کب تو اس مالک رب کے ساتھ صلح کر لے گا. یارو آج ہمارے مسلمان خواب غفلت میں سوئے ہوئے حضرت سلیمان علیہ السلام کی والدہ اپنے بیٹے کو سمجھاتے سمجھاتے کہنے لگیں، بیٹا کثرت النوم تسر الناس یوم القیامت فقیرا، راتوں کو زیادہ سونا کل قیامت کے دن لوگوں کو فقیر بنا کے رکھ دے گا، نیکیاں کم ہو جائیں گی. آج وقت ہے اس مالک رب کے ساتھ لو لگانے کا. آج وقت ہے اپنے ہونٹوں کو ڈھیلا کرنے کا. آج وقت ہے اپنی آنکھوں کو گیلا کرنے کا. آج وقت ہے اس مالک رب کے ساتھ رشتہ مضبوط کرنے کا. ہم کب رشتہ مضبوط کریں گے؟ قبر میں چلے جانے کے بعد. یارو جن کے لیے ہم اتنی دنیا جمع کر رہے ہیں، نہ جانے انہوں نے آپ کے لیے دعا بھی کرنی ہے کہ نہیں کرنی. تیری قبر پہ جا کے اس نے استغفار کرنا ہے کہ نہیں کرنا، تیرے لیے معافی کا اعلان کرنا ہے کہ نہیں کرنا. جتنا مال و زر تو نے کمایا اس کا حساب تو دے گا. آج وقت ہے اس مالک رب کے ساتھ رشتہ مضبوط کرنے کا. میں یہ کہہ رہا تھا، معراج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا، جانی ملکات، میرے پاس 2 فرشتے آئے. ایک نے کہا ہوا ہوا، کیا یہ وہ وہی ہے جن کی طرف ہمیں بھیجا گیا، مبعوث کیا گیا؟ دوسرے نے کہا نام، ہاں یہ وہ وہی ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں پہلی رات بس اتنا ہی ہوا. اس کے بعد دوسرے دن فرشتے آئے، مجھے لے چلے. ایک بہت بڑا ترازو قائم کر دیا گیا، ایک پلڑے میں مجھے بٹھایا گیا، دوسرے پلڑے میں ایک عام بندے کو بٹھا دیا گیا. فوزنتہ، میرا وزن کیا جانے لگا. مجھے جب تولا جانے لگا
اس کا پلڑا اتنا ہلکا تھا مجھے ڈر ہونے لگا یہ بندہ میرے اوپر نہ گر جائے۔ 2 بندے، 10 بندے، 100 بندہ، 1000 بندہ، جب وزن کیا گیا اس کا پلڑا اتنا ہلکا تھا مجھے معلوم ہونے لگا یہ بندے کہیں میرے اوپر نہ گر جائے۔ یہ حدیث بتلانے کا پس منظر کیا ہے؟ لوگوں، خواہ تم دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، کسی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے ہو، سمجھایا یہ جا رہا ہے جہاں پر اللہ کے رسول کی بات آ جائے، جہاں پر اللہ کے رسول کی حدیث آ جائے، اس کو من و ان ماننے کے لیے تو بالکل تیار ہو جا۔ یہ نہ کہے یہ اونچے ترے والا، لال لب والا، سرمگیلی آنکھوں والا، سبق پٹکے والا، اس کی بات کو کیا کریں؟ قرآن نے کہا ہے ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال جو ہیں وہ غارت ہو کے رہ جائیں، اس لیے کہ تم نے میرے محبوب کے مقابلے میں ایک عام بندے کی بات کو رکھ دیا ہے۔ اللہ کے رسول کی بات آ گئی، ہم نے اس کو ماننا ہے، ہم نے اس کو تسلیم کرنا ہے، یقین کرنا ہے۔ معراج کے واقعہ میں بیت المقدس کے اندر تمام انبیاء کا اکٹھا کیا جانا، اللہ کے رسول کا امامت کروانا اس بات کا تقاضا کرتا ہے اللہ کے رسول کے ہوتے ہوئے کوئی مسلح امامت پہ کھڑا نہیں ہو سکتا ہے۔ جہاں پر اللہ کے رسول کی بات آ جائے وہاں پہ کوئی آدمی یہ کہے میرے امام نے یوں کہا، میرے فقیہ نے یہ کہا، میرے خطیب نے یہ کہا، میرے دانشور نے یہ کہا، میرے امام نے یہ کہا، یارو تمہارے اعمال جو ہیں وہ خارج ہو کے رہ جائیں گے۔ یاد رکھنا اس مسلح امامت کے اوپر، اس منبر کے اوپر بے شمار خطبا آتے رہے، قرآن تم کو سناتے رہے، احادیث کا ذخیرہ تم کو جھنجھوڑتا رہا، تم لوگوں نے گناہ کو چھوڑنا اپنا معمول اور وتیرہ نہیں بنایا ہے۔ آج بانگے دہل برملا طور پہ دنگے کی چوٹ تم کو یہ کہنا چاہتا ہوں، لوگوں جتنے تم گناہ کر سکتے ہو کر لو، جتنی اللہ کی بغاوت، نافرمانی، سرکشی، جھوٹ بولنا، زنا کرنا، شراب پینا، ناپ تول میں کمی کرنا، جتنے دنیا کے اندر گناہ موجود ہیں آج میں تم کو کھلی چھٹی دیتا ہوں، گناہ کر لیجئے، سرے عام کیجئے، جتنے گناہ کر سکتے ہو کر لیجئے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے گناہ وہاں پہ کیجئے جہاں مالک رب آپ کو دیکھتا نہیں ہے۔ مالک رب دیکھتا ہے کہ نہیں دیکھتا ہے؟ دیکھتا ہے۔ گناہ کرنے ہیں بے شمار گناہ کیجئے، پھر اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا رزق وہ کھایا پیا نہ کرو۔ گناہ کرنے ہیں بے شمار گناہ کیجئے، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی زمین پہ چلا پھرا نہ کرو۔ گناہ کرنے ہیں بے شمار گناہ کیجئے، ملک الموت فرشتہ آئے گا آپ کی روح کو قبض کرنے کے لیے، اس کے سامنے اکڑ جانا، سیسا پلائی دیوار بن جانا، اس کو تھپڑ رسید کر دینا۔ یارو اگر تم بے بس ہو، بے کس ہو، لاچار ہو، مجبور ہو، محقور ہو، مظلوم ہو، گناہوں کو ترک کر دیجئے، اس مالک رب کے ساتھ صلح کر لیجئے۔ جتنی جلدی وہ مالک رب مانتا ہے کائنات کے اندر اور کوئی بھی نہیں مانتا ہے۔ وسعت دل تو بہت مگر وسعت صحرا کم ہے،
اسی لیے مجھ میں تڑپنے کی تمنا کم ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔